اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک من چلا آدمی ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے سوالات کرنے لگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، بتائیے خدا تعالی موجود ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، بالکل، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ وہ کہنے لگا، پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ موجود ہے تو مجھے دکھائیے۔ مولوی صاحب نے اسے سمجھایا کہ وہ ذات عالی نظر نہیں آتی بلکہ اپنی قدرتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس نے مولوی صاحب کی ایک نہ سنی اور برابر یہی کہتا رہا کہ اگر خدا تعالی موجود ہے تو مجھے دکھائیے۔ پھر اس منچلے شخص نے دوسرا سوال کیا، مولوی صاحب شیطان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، آگ سے بنایا گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، قیامت کے دن کیا شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسے بھی عذاب ہوگا؟ مولوی صاحب نے فرمایا، بالکل، شیطان بھی دوزخ میں جائے گا اور اسے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی سراسر آگ ہے، بھلا آگ کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر عذاب کیسا؟ مولوی صاحب نے اسے سمجھایا، اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے عذاب دے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر اس شخص کا برابر یہی اصرار تھا کہ آگ کو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس منچلے نے تیسرا سوال تقدیر کے متعلق کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ہونے والے کام کو پہلے سے لکھ دیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، بالکل، پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے اور طے کر دیا ہے تو پھر وہ ہمیں کیوں سزا دیتا ہے؟ پھر ہمارے اوپر کیا گلا؟ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ مولوی صاحب نے بڑی متانت سے اسے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا بلکہ اچھے اور برے اعمال کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اس کا علم اتنا محیط ہے کہ سب کچھ ہونے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا، اس لیے خدا تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کا اس طرح تقدیر پر اعتراض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر اعتراض کرنا ہے۔ مگر وہ منچلا شخص برابر یہی رٹ لگائے بیٹھا رہا کہ جب تقدیر الہی میں سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جائے گی؟ اس شخص کی ضد اور ہٹ دھرمی پر مولوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ یہ شخص کتنا بے باک ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی غصہ کے عالم میں مولوی صاحب نے اسے ایک زوردار مکہ رسید کر دیا۔ مولوی صاحب کی ماشاءاللہ صحت بھی بہت اچھی تھی، غصہ بھی شدید تھا اور مکہ بھی صحیح نشانے پر لگا، گویا موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مکہ کھانے سے تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں اور وہ درد کے مارے آہو بکا کرنے لگا۔ مولوی صاحب اسے دوسرا مکہ مارنے ہی والے تھے کہ وہ جان بچا کر بھاگا اور سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں جا کر قاضی صاحب کو بتایا، دیکھو آج کل کے مولویوں کا یہ حال ہے کہ مسئلہ پوچھیں تو مارتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں۔ میں نے فلاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے مجھے مطمئن نہ کر سکا تو مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شکر ہے کہ میں جان بچا کر بھاگ آیا، ورنہ وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیتا۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور مولوی صاحب کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا۔
مولوی صاحب کہنے لگے میں نے تو اس شخص کو اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے مولوی صاحب جواب دینے کا یہ عجیب انداز ہے۔ مولوی صاحب بولے ایسے کو تیسا، پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہا اس منچلے نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ خدا تعالی اگر موجود ہے تو دکھاؤ۔ اب یہ شخص درد سے کراہ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے سخت درد ہے، یہ مجھے اپنا یہ درد دکھائے تو میں اسے خدا تعالی دکھا دوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ وہ شخص کہنے لگا مولوی صاحب درد دکھایا نہیں جا سکتا، آثار و علامات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھیے جگہ سرخ ہو چکی ہے، میں اسی درد کی وجہ سے رو رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مولوی صاحب نے فرمایا جس طرح درد نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کی موجودگی کا پتہ آثار و علامات سے چلتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی موجودگی کا پتہ اس کی قدرتوں سے چلتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور جہنم بھی آگ سے بنی ہے، تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسا؟ قاضی صاحب دیکھیے یہ شخص بھی مٹی سے بنا ہے اور میرا مکہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، پھر مٹی کو مٹی پر لگانے سے تکلیف کیسی؟ قاضی کی عدالت میں مولوی صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا اس منچلے شخص کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں اور ہمارے اوپر کیا گلا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ مولوی اس شخص کو مکہ مارے گا، تو پھر یہ آپ کے پاس شکایت کرنے کیوں پہنچ گیا؟ قاضی صاحب جب یہ سارا قصہ پہلے ہی سے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قاضی صاحب نے مولوی صاحب کی یہ باتیں سنی تو مسکرا دیے اور یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ وہ منچلا بھی مولوی صاحب کی ذہانت اور ان کے پیش کیے گئے عقلی دلائل پر حیران ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔